السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسلامک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور جو آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ کیا یہ ایک نہر ہے؟ کیا یہ جنت میں پائی جاتی ہے یا دنیا میں پائی جائے گی؟ کیا میدان حشر میں یہ جنت سے عطا کی جائے گی یا دنیا میں ہی موجود ہوگی؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ کوثر کیا ہے اور اس کے دلائل کہاں اور کیسے ملتے ہیں، کن کن احادیث میں اس کے دلائل ملتے ہیں، یہ میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے لیا ہے۔ یہ دو طرح کی نعمتیں ہیں، جن میں ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا، دوسرا نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے حدیث حضور سے منقول ہوئی ہیں، اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہیں: یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے: ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ۔ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے، کتاب السنہ میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو برزہ السلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی نصیب نہ کرے۔ اس حوض کا نقشہ کیسا ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ جو ایلا کہلاتی ہے سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جحفہ تک کا فاصلہ ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں بدل دیا جائے گا۔ ان روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حوض کوثر دنیا میں ہی موجود ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک، ازفر،
کی تھی۔ حضور نے جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی خشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کی تہہ میں کنکریوں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں بھی ایک نہر کوثر موجود ہے اور قیامت کے دن دنیا میں بھی حوض کوثر موجود ہوگا جس کی تشکیل جنت کی نہر سے بھی کی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔